السلام علیکم۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں جھوٹے نبی پیدا ہونے لگے تھے۔ 10 ہجری میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا کہ میں نبوت میں آپ کا شریک ہوں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب تحریر کیا کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اس کا وارث بنائے گا، اور انجام کار نیکوکاروں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں یمامہ کا قبیلہ بنو حنیفہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن جب مسلمہ کذاب بن حبیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سنی تو نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو الگ الگ روانہ کیا اور ہدایت دی کہ جب تک دونوں فوجیں جمع نہ ہو حملہ نہ کرنا، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے غلطی کی اور تنہا حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شکست کھائی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالات و واقعات سنے تو بہت پریشان ہوئے اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس مہم پر بھیجا۔ مسلمہ کذاب کی فوج کی تعداد 40,000 تھی، مگر پھر بھی مسلمہ کذاب مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ہلاک ہونے کے وقت کذاب کی عمر 150 برس تھی۔ قبیلہ بنو اسد کا سردار طلحہ بن حوالید نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ قبیلہ بنو تی اور قبیلہ عطفان کے سردار بھی اس اعانت پر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم طائی کو بھیجا۔ وہ اپنے قبیلہ اور عطفان کے سردار عینیہ بن حسوس فزاری کو راہ راست پر لے آئے، مگر طلحہ بن حوالید نہ مانا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 11 ہجری میں اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ طلحہ کو منہ کی کانی پڑی اور وہ فرار ہو کر ملک شام بھاگ گیا اور بعد میں بڑی ذلت و رسوائی کی موت مرا۔ اسود انس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ یمن کے کچھ دیہات اور قبیلہ مزہج کے لوگ اس کے ساتھ لگ گئے۔ اسود کے سپہ سالار قیس بن عبدی غوث نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اسود انس کو رات کو نشی کی حالت میں قتل کر دیا اور پھر چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ جس روز مدینہ میں یہ خبر پہنچی اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ مردوں کے علاوہ ایک عورت نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، جس کا نام سجاح بنت حارث تمیمہ اور بنو پربوح کی ایک شاخ بنی تغلب میں سے تھی۔ اس نے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے مسلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی، مگر جب وہ مارا گیا تو یہ بھاگ کر بصرہ چلی گئی اور وہاں پر بڑی ذلت اور رسوائی کی موت مری۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔